جب پوری روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں تھا، ہر ایک کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی آسمان کو خدا مانتا تھا تو کوئی ستاروں کو خدا مانتا، کوئی بت کی پرستش کرتا، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہ بھی اپنے آپ کو خدا کلیم کرتے تھے۔ تو وہیں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، اپنے خاندان والے، یہاں تک کہ اپنے ملک کے بادشاہوں کو توحید کی دعوت دے چکے تھے، اور جب کوئی نہ مانا وہاں دعوت کی حجت پوری ہوئی تو آپ نے وہاں عراق سے ہجرت کر کے ہبرون کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں بسنے والے قبیلوں کو دعوت توحید دینا شروع کیا۔ اس وقت پوری روئے زمین پر یہی 4 مہاجر تھے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل تھے، اور یہ 4 مہاجر کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت سارہ کی کنیز حضرت ہاجرہ تھی جو آپ کو مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دی تھی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ لوگ وہاں بسنے والے آس پاس کے قبائل میں دین حق کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس کی ہوئی تو آپ نے یہ چیز محسوس کی کہ آج جو میں دین حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، آج میں لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، میں 90 سال کا ہو چکا ہوں، تو اگر میرا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ مشن آگے لے کر کون چلے گا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز محسوس کی اور پھر تھوڑا سا افسردہ رہنے لگے۔ یہ چیز جب آپ کی بیوی حضرت سارہ نے محسوس کی تو آپ نے ایک مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے کہ بانجھ پن مجھ میں ہو، آپ میں نہ ہو، تو میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ ہاجرہ یعنی میری کنیز سے نکاح کریں، شاید اللہ رب العزت اس سے آپ کو ایک بیٹا دے دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت سارہ سے ایک بار اور کنفرم کیا، کیا واقعی آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کنیز سے نکاح کروں؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تو اللہ کے فضل سے پہلے ہی سال میں آپ پریگننٹ ہو گئیں، اور پھر حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ یہ بات جب حضرت سارہ کو پتہ چلے گی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، کہیں مایوس سی نہ ہو جائیں، تو آپ اکثر اپنے جسم پر ڈھیلی ڈھالی چادر کو لپیٹے رہتی تھیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے حجرے کی طرف آتے تھے تو آپ اس چادر سے آپ کے قدموں کے نشانات مٹا دیتی تھیں، جس سے حضرت سارہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے گھر زیادہ آنا جانا کر رہے ہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے گھر زیادہ آنا جانا کرتے تھے۔ بہرحال جب وقت حمل پورا ہوا تو حضرت ہاجرہ کے گھر ایک فرما بردار نیک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسا نیک بیٹا، فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ جب بچے کی پیدائش کی خبر حضرت سارہ کو ہوئی تو آپ بہت اداس سی رہنے لگی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا نہ دے سکی اور میری کنیز حضرت ابراہیم کے بیٹے کی ماں بن گئی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فیملی پرابلم دیکھی تو آپ کو حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکے کی طرف آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لیا اور بنا کچھ بتائے چپ چاپ مکے کی وادیوں میں چھوڑ آئے، جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آبادی تو بڑے دور کی بات ہے، وہاں نہ پینے کو پانی تھا، نہ کھانے کو اناج تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس صحرا میں تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر آئے تھے تو ساتھ میں ایک پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں دے کر آئے تھے۔ وہ چند ہی دنوں بعد ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت سے چیخنے چلانے لگے۔ اب جب حضرت ہاجرہ کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا تو پھر حضرت اسماعیل کو بھی دودھ کہاں سے ملتا، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ دوڑی دوڑی صفا پر جاتیں اور پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتیں شاید کوئی قبیلہ آئے اور میں اس سے مدد مانگوں اور اپنے اسماعیل کو دودھ پلاؤں۔ پھر جب صفا پر کوئی نہیں دکھتا پھر دوڑی دوڑی آتی مروہ پر چڑھتی، وہاں سے چاروں طرف دیکھتی کوئی قبیلہ آتا، یہاں تک کہ آپ نے 7 مرتبہ یہ صفا سے مروہ چکر لگائے۔
اب اچانک سے حضرت حاجرہ کو کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی، لیکن وہ لوگ نظر نہیں آئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو جن کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں؟ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں پر اللہ رب العزت نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب حضرت حاجرہ نے اس پانی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ریتے سے میڑ بنائی اور اس پانی سے کہا، زم 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 زم، اے پانی تو ٹھہر جا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ یہ نہ کہتی کہ زم زم تو ٹھہر جا تو وہ پانی آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا، ایک دریا، ایک نہر کی شکل میں۔ اسی دوران آس پاس سے کسی قبیلے کا گزر ہوا تو اس نے زمزم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر پانی اور خوراک موجود ہے، اسی وجہ سے پرندے اوپر اڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ آئے اور دیکھا تو وہاں پانی موجود تھا۔ جا کر اپنے سرداروں کو خبر دی کہ یہاں پانی کا چشمہ موجود ہے، پانی اور خوراک بہت وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو اس قبیلے کے سردار آئے اور حضرت حاجرہ سے اجازت لی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس چشمے کے آس پاس بسنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے ان لوگوں کو، ان قبیلے والوں کو وہاں رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ تم لوگ یہاں رہ تو سکتے ہو لیکن اس پانی کے کنویں پر میرا کنٹرول ہوگا۔ اگر تم مجھ سے اچھے رویے بنا کے رکھو گے تو تم یہاں رہ سکتے ہو، ورنہ یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں نے شرائط قبول کی اور وہیں بس گئے، وہیں رہنے لگے۔ انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نشو و نما پائی، آپ نے پرورش پائی، اور آپ پھر 14-15 سال کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہبرون میں رہتے تھے اور آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سوچا کہ یہ ایک خواب ہے، لیکن جب دوسری رات سوئے تو پھر خواب آیا، پھر آپ نے سوچا کہ یہ خواب ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ اس کی تصدیق ہوئی اور خواب پھر آیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ فوراً وہاں سے سفر شروع کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بے شک یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو اب چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیک اور فرما بردار بنایا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم ہے آپ ویسا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور ڈائریکٹ مینا کی طرف پہنچ گئے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ دو کام کیجئے گا، ایک تو چھری کی دھار تیز کر لیں اور دوسرا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ جب آپ میرا خون آلود چہرہ دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری کے چلانے میں کوتاہی کر دیں، اور چھری اگر گٹھل ہوگی تو میری جان نکلنے میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری کو تیز کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ کی گردن پر چھری چلائی تو آپ چھری چلا تو رہے تھے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے والد، چھری کو تھوڑا تیز چلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری کو بہت تیزی سے چلایا کہ اتنے میں فرشتہ حاضر ہوا، اور جب آپ نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک دمبا موجود تھا۔ فرشتے نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے اور تم اس دمبے کو ذبح کر دو۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ خلوص، یہ للہیت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا اور آپ کے بعد آنے والی تمام امتوں میں قربانی کو جاری رکھا۔ اس لیے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری رضا کے لیے، ہماری محبت میں اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو تم لوگ بھی کم سے کم ایک جانور کو ذبح کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے ابھی ہم سے ایک جانور مانگا ہے،
یہ آزمائش کے لیے کہ جب وقت پڑے گا تو یہ لوگ میرے نام پر اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں یا نہیں۔ خواتین و حضرات، اس آزمائش کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، جس کے لیے جنت سے بھی پتھر لائے گئے۔ کچھ ایسے بھی پتھر موجود تھے جو پاڑ کے لیے کام کر رہے تھے، اور جیسے جیسے دیوار اونچی بڑھتی جا رہی تھی وہ پتھر اپنے آپ اونچے ہوتے جا رہے تھے، جس کا ذکر مفصل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔